حسن صاحب، آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا سیاسی معاملہ ہے، اس پر تبصرہ بھی نہیں کروں گی، جبکہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے، تحریک انصاف ملک دشمنی ثابت کر رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس خط کی کوئی حیثیت نہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے معیشت تباہ ہو جائے۔ 3 روز سے جاری اس خط کے قضیے پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تبصرہ یار کیا کرنا ہے، شہری رحمان تو پڑھی لکھی ہے، اسحاق ڈار کو تو چھوڑو، لاہور پورا جانتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ، تو نہیں جاتا اندر سے بندے۔ میرے دادا اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ تمول یعنی ایفلوئنس، پیسہ، خوشحالی، تمول اور تعلیم 3 نسلوں کے بعد نکھر کے آتا ہے سامنے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ سرکس ہے، یہ نوٹنکی ہے، اور یہ جوکرز ہیں، یہ مسخرے ہیں۔ مثلا یعنی کن کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اس ملک کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھول اڑا رہے ہیں۔ پوچھو کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ادارے آئی ایم ایف جیسے ایسے خطوط پہ نہیں چلتے۔ عمران خان نے خط لکھ دیا آئی ایم ایف یوں، چپڑ کے ناتی ہو، ہوش کرو۔ آئی ایم ایف کے پیچھے ایک مکمل فلسفی ہے۔ یہ مہذب اور طاقتور دنیا کا ایک خفیہ ہتھیار ہے جو دیکھنے میں کاروبار لگتا ہے۔ بے شرم ڈھیٹ یا جاہل بہت ہیں یا منافق بہت ہیں۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو بات آپ نے کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ۔ او بھائی، مشرقی پاکستان سے بڑا خطرہ جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور تم سے آگے جا چکا ہے۔ منافق، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ، ہر روز ہی خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی دیکھو، فال آف ڈھاکہ سے بڑا خطرہ، ہم الحمدللہ وہ بھی سروائیو کر گئے۔ منافقت ہے، گندگی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خط کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اگر حیثیت نہیں تو ٹپ کیوں رہے ہیں تم؟ کیوں پھدکتے ہو؟ کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو؟ یہ خط ہے، سبحان اللہ یار، جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے خط سے آئی ایم ایف، ہوش کرو، تم تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کے ہو۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہونا کرنسی نوٹ کی تاریخ کیا ہے۔ ابتدا میں اس کے پیچھے کتنا گولڈ ریزرو ضروری ہوتا تھا، کیسے بتدریج گھٹتا گیا، روتھ شیلڈ فیملی کا اس میں رول کیا ہے۔ ان پڑھ سے، جاہل سے لوگ آ کے اب لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، دوجے پاسے کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہے ڈرامے نے، یہ جھوٹے نے، یہ منافق نے۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے ماشاءاللہ جو سیاسی، اقتصادی، صحافتی افلاطون، سقراط، بقراط، ارسطو، سارتھ، کانٹ، نیتشے، یہ دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، ککھ نہیں پتا ہوئے۔ کبھی آئی ایم ایف کو سمجھنے کی تو کوشش کر لو، آئی ایم ایف ہے کیا؟ یہ کاروبار نہیں، یہ ہتھیار ہے جو وہ اپنی مرضی سے عمران دا خط تسی اور 50 کٹھے کر لو کیا اس۔ اچھا، آخر پہ بات کو سمجھنے کے لیے سنو ذرا، یہ فراڈ ہے کیا؟ 2 شعر سناتا ہوں، ایکسپلین بھی کروں گا، ضروری ہے۔ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر۔ خطوں کے تھرو رکے شکے اور سیکریٹس وغیرہ ایکسچینج ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ خط قاصد کبوتر کہتے تھے ان کو۔ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، لو لیٹر، کیوں؟ پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر۔ یہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے۔ آگے سے شہری رحمان جواب دیتی ہے، ایک اور جینیس آئی، وہ کہتی ہے خط کبوتر اس طرح لے جائے بامے یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر، پر کٹیں دیوار پر۔ یہ اس طرح کے جوکر ہیں۔
وہ خود کہہ رہا ہے حیثیت کوئی نہیں ہے تو پھر تو ماتم کا ہے پٹ کا دل ہی رہے ہو کیوں سنسنی کریٹ کر رہے ہو قوم کے اعصاب سے بھی قوم کو اعصابی طور پہ بھی برباد کر دیا اخلاقی طور پہ برباد کیا انہوں نے چونکہ سیاستدان رول ماڈل ہوتا ہے انہوں نے پہلے قوم کو اخلاقی طور پہ برباد کیا پھر اقتصادی طور پہ برباد کیا اور اب یہ پوری قوم کو اعصابی طور پہ برباد کر رہے ہیں جہالت کا پرچار کر رہے ہیں وہ کہہ بھی رہا ہے خود چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ خود کہہ رہا ہے اس خط کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر بجا کہتے آرام کر ڈالر شالر گینگ کے تے بیٹھ کے کوئی آئندہ منصوبہ بنا میں فضول بات چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب سابق کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا نے کہا ہے کہ داندی کا بیان پی ٹی آئی کے بہکانے پر دیا جس پر شرمندہ ہوں میں نے چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر لیا پہلی بات یہ ہے میں تو پہلے ہی بہت سے ناموں سے اکتایا ہوں یہ اس سے ناپاکی غلاظت اور کیا کہتا ہے کہتے ہیں آج کل کیا وہ جو پھیلتا ہے فضا میں پروگرام گندا ہوتا ہے اپنی زبانیں آلودہ ہوتی ہیں نحوست پھیلتی ہے لعنت بھیجو اتنے بد کردار آدمی جو میں نے نماز پڑھ کے سوچا خودکشی کر لوں پھر سوچا حرام یعنی لیول دیکھو کیریکٹر دیکھو اس طرح کے بندے کا جتنا بھی ضروری ہو آئندہ کے لیے بین کر دو کچھ لوگوں کا ذکر حرام کرا دو اور میرا بس چلے میں تو 90% لوگوں کے بارے میں یہ کہوں مجبوری ہے پروفیشن ہے ایسا اس لیے لعنت بھیجو حسن صاحب دوسری طرف سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈہ نے کہا ہے کہ میاں صاحب گھبرانا نہیں قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں پنجاب کی نامزد وزیر اعلیٰ کو بزدار نہیں آپ نے سارا گڑمڑ کر دیا ہے نہیں ایمی وابڈہ کے ساتھ زیادتی نہ کرو سمارٹ بات کرنے والا آدمی ہے وہ ایک زمانے میں نعرہ نورا یہ خود ہی نعرے فلوٹ کرتے ہیں کیا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں نواز شریف نے خود کہہ دیا تھا کہ جدو میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں سی جدو ان دوڑنا پہ آیا اچھا تو اب تو خیر سوال ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے مریم یہ تو ان کی تشریف آوری سے پہلے سنگ سکیا میرا کہہ کے کہ ختم یہ آئے گا بلف کال ہو جائے گا ہو گیا وہ جون جولائی کی دھوپ اور برف کا بلاک یہ تو کہانی ان لوگوں کی تو ختم ہے اچھا اب خوبصورت بات جو بزدار 2 سبحان اللہ فیصل وابڈہ کو تو کوئی میرے پاس کوئی ایوارڈ شیوارڈ ہو میں وہ پیش کروں کہ اب ماشاءاللہ ہوم ڈیلیوری سروس ہوگی کس بات کی یعنی آغاز ہی نحوست سے مردوں کے سرٹیفکیٹ طلاق کے سرٹیفکیٹ اور پیدائش کے بھی سرٹیفکیٹ یعنی تینوں چیزیں اس ملک کے لیے انسانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے منحوس مثلا پیدائشیں روکو مطلب ہے ان کو مینج کرو ان کو کنٹرول کرو 25-26 کروڑ ہوگا اب میں تو کہہ رہا ہوں میرے بات کرتے کرتے بڑھ گیا ہوگا تو یہ تم سے مینج نہیں ہو رہا کل یہ آنے والے چند سالوں میں جب یہ 40-45 کروڑ اور خوف خدا کرو اچھا ان کی خوشی منا رہے ہیں اچھا طلاق دا سرٹیفکیٹ سبحان اللہ کر اقدامات نے ماشاءاللہ بہرحال چھوڑو جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کی باتیں ہیں اسی طرح کے اعمال ہیں بس ختم ہوئی بات بدقسمتی ہے اس ملک کی اس ملک کے عوام کی جی ویسے صاحب دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیٹی کی حکومت کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے باپ ہے ظاہر ہے وہ کرے گا مطلب باپوں کا کیا ہے نابینے کا نام آپ نور الدین نہیں رکھتے کیسی کیسی اشیاء کے کیسے کیسے نام ہوتے ہیں تو باپ نہیں کوشش کرے گا تو اور کسی نے کرنی ہے کوشش کرنا حق ہے ان کا لیکن جو بندہ اپنی سیاست کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکا بھیانک انجام ہے دیکھو انگریزی کا گھسا پیٹا محاورہ ہے اسکول ڈیز میں شروع میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے all is well that ends well کام بخیر اگر انجام بخیر اتنا دردناک انجام ہے
ان نون لیگ کی سیاست کا، نون لیگ کا، اس کی لیڈرشپ کا کوئی حیثیت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی عزت، کوئی محبت، کوئی عقیدت موجود ہے؟ دیانتداری سے کوئی جواب نہ دینا، مجھے اپنے آپ سے پوچھو، پتہ لگ جائے گا۔ تو کامیاب کرانے کی، اچھا وہ آپ نہیں کامیاب تھے، سیاست ان کی ایسے ہے جیسے اللہ معاف کرے کو پتہ نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سے کو گاڑی لڑک کے نیچے آ جائے، یہ تو حال ہے ان کا، ٹھیک ہے پلے ہے ککھ نہیں۔ چلو حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان میں مستحق افراد کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کو سستی اشیاء کے لیے صوبے میں رمضان بازار بحال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ نئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورننس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی یا ڈیزاسٹر؟ یار ابھی گورننس اٹس ٹو ارلی، ایک منٹ مریم، اٹ از ٹو ارلی، اور یہ گورننس ہے، یہ گورننس ہے، یہ پی ٹی آئی کے لنگر ہیں، اس سے ملتی جلتی چیز ہے، وہ بھی کوئی کام تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ روحیں ہیں جو پہلے مستحق افراد پیدا کرتی ہیں، پھر ان کے آگے ٹکڑے پھینکتی ہیں۔ یہ خریداری کی قسمیں ہیں، یہ پولیٹیکل شاپنگ ہے۔ ان کو بھوکا رکھو، پھر ان کو روٹی دو۔ مستحق افراد، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ جی یہ اسلام کا کے نام پہ بنا ہے اور فلانا، خدا کا خوف کرو ظالموں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یا یہ کتاب میں فرق کرو، وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ درجلہ کے کنارے کتا ہے، ادھر بندہ بھوکا ہے؟ اس یہ ٹوپی ڈرامے ہیں سارے، پہلے مستحق افراد پیدا کرتے ہیں کروڑوں کے حساب سے، پھر ان کو نوالے پھینکتے ہیں ان کے آگے، وہ ختم ہو گئی بات۔ تو یہ ایک عامیانہ سی بات ہے، گورننس بہت بڑا لفظ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، اور باقی جو سکرات بکرات ہے وہ بھی سن لیں، پاکستان اچھی گورننس کی حدود سے نکل چکا ہے۔ اس ملک میں چلے گی تو صرف کریٹو گورننس۔ کریٹیوٹی ہمارے درمیان اتنی ہے کہ ہم ماشاءاللہ آبادی بڑھانے کے بعد، یاد رکھنا گڈ گورننس بھی، یہ تو گڈ کے بھی قابل نہیں ہے، گڈ گورننس بھی، مارک مائی ورڈز، یہ میں ڈرائنگ روم کی گپ شپ نہیں کرتا، جب میں بات اتنا زور دے کے کرتا ہوں، میرے منہ پہ آ سکتی ہے کل۔ گڈ گورننس پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اونلی اینڈ اونلی کریٹو گورننس۔ اور کریٹیوٹی، یہ تو پانچ لوگ ہیں، یہ تو پتھر کے بوت ہیں، انہوں نے کیا کریٹو ہونا ہے؟ کریٹو گورننس، یہ لفظ سنا نہیں ہوگا انہوں نے کبھی۔ گڈ گورننس، گڈ گورننس، وہ گڈ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں نارمل ہو صورتحال۔ یہ بدترین زوال کا آخری حد تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم۔ گڈ گورننس اس کا کیا بگاڑ دے گی؟ مجھے یہ بتاؤ۔ گڈ گورننس لفظ ویسے آ جاتے ہیں، اس کو چپڑ چپڑ چبانے لگتے ہیں، بس سمجھ ہوتی نہیں۔ کریٹو گورننس، اور وہ رسکی ہوگی، یہ کوئی شیر دل کرے یہ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل درست۔ اب بول تو کریٹیوٹی ان کے قریب سے نہیں، اب بول تو کریٹیوٹی ان کے قریب سے نہیں گزری، یہ سمجھتے ہیں کوئی، میں خیر چھوڑو یار۔ کا باندې چې چادر او چادروالی په عمل کوي دا غله دي، دا د قانونو مجرمان دي، دا د پریدي مجرمان دي، د موږ د روایاتو مجرمان دي، او بحیثیت د دغې لوکې د ریپرزنټیټیو زه دا برمولاوي چې په کوم ځای کې هم داسې سړی وي د شپې په کوله باندې راوځي و د هغه چادر او چادروالی تقدس په عمل کوي، په فوري توګه باندې هغه موږ له چې کوم ټوپک مور او پلور پرېښی ده په هغې باندې چې کوم دی دغه بالکل دا سر د ویشتو دی، و چې په یو ځای کې هم چې کوم دی بریک پې ونه سو، نور عدالتي جنګ و تو سره څنګ په څنګ ویلوړ وي، دا تو ټول حکومت د تو ټول چې کوم دی درې وړه ایم این اے ګون، ایم پی اے ګون و ایم این اے به تاسو په شا ویلوړ وي، و نن نه پس چې دا جرأت څوک هم وکړي او په کوم ځای کې دا چا ګیر کړه
موږ به انشاءالله قانون نه د قبایلي روایاتو مطابق دغه له سزا ورکوو چې پته ورته ولګي چې یو ځلې دا تیږه لوټه شي و دا سمسور شي و دا چې کوم کوله دی هغه وسېږي دغه له پته ولګي چې دا موږ څه کوو دا موږ چې کومه رویه اختیار کړې ده د غریبو خلکو سره د بېوسو خلکو سره دا رویه به چې کوم ده په تاریخ کې بیا څوک نه کوي الله تعالی دې د موږ د دغه علاقې د مشرانو د کشرانو د دغه غریبو خلکو د عزت و د دغو سر و مال محفوظ کړي موږ د سره یو د تېښتې و د ډور والا خلک نه یو نه موږ چې کوم دی د مراعاتو دپاره دغه اقتدار له راغلي یو نه د موږ دا خواهش ته موږ د قبایلو عزت جوړول دغو له سهولت ورکول او په هره توګه باندې دا یو مضبوط و یو غیرتمند قوم چې کوم دی په ټوله دنیا کې پیش کول دي دا د موږ ویژن دی دا د موږ نظریات و انشاءالله العزیز چې تر کومه پورې په موږ کې ساوي موږ به انشاءالله دغو خلکو د حقوقو د دغو د تعلیم د دغو د سهولتونو دپاره په هر فرم باندې اواز اوچتوو او کلک د سره ویلوړ یو ځل بیا زه دغې واقع شدید مزاحمت کوم و هغه خلک چې دا واقع کوي یا دې په کلو غېږونه اور وي که نن نه پس دغې سیمې له راغلې و چا د سره کور ولرلو دلته عدالت هم شته دلته توڼه او توصیل هم شته دلته یو رول ریګولیشن هم د موږ د قبایلو شته چې دا نه خاطو د چا سره کور ولرو څه تکلیف تر ورسېدو دغه به خپل ذمه ور وي الله هم ډېر قدردان که خوشحال اوسي